ایک غلام کے تعلق سے میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کی ممتا کیا ہے، ماں اپنے بچوں سے کس طرح محبت کرتی ہے اور ماں اپنے بچوں کی خاطر کس طرح درد سہتی ہے۔ تو واقعہ یوں ہے کہ ایک غلام جو ہمیشہ جنگل میں جایا کرتا تھا اور وہاں جانے کے بعد جو شکاری ان کے ہاتھ میں آتا اسی سے وہ اپنا دن گزارا کرتا تھا، اسی سے اپنا گھر چلتا تھا۔ ان کے پاس سوائے ایک گھوڑے کے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر وہ اپنے لیے رزق تلاش کرتا، اپنے لیے رزق روزی روٹی تلاش کرتا اور اپنے گھر کو اسی طرح پالتا۔ وہ شخص چنانچہ ایک دن جنگل جاتا ہے، جنگل جانے کے بعد وہ دیکھتا چاہے کہ کہیں بھی ان کے لیے کوئی شکاری نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ شکار کے گرد سے تو گیا ہے لیکن دور و دراز سے نظر دوڑا رہے ہیں، لیکن ان کی نظر کسی شکاری پر نہیں پڑ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ مایوس ہو کر لوٹ رہا تھا، لوٹتے لوٹتے دیکھتا کیا ہے کہ ایک ہرنی جو اپنے بچے کے ساتھ چل رہی ہے، اپنے بچے کو جنگل میں چرا رہی ہے، دونوں جنگل میں چل رہی ہے۔ اب وہ شخص اس ہرنی کو دیکھتا ہے، ہرنی کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے کو اس ہرنی کے جانب تیز رفتار دوڑاتا ہے تاکہ اس ہرنی کو پکڑے اور اپنا آج کا غذا اسی سے بنائے، اپنا آج کا خوراک اسی سے چلائے اور اپنا گھر کو اسی سے چلائے۔ اب وہ شخص جیسے ہی ہرنی کے قریب میں پہنچتا ہے، ہرنی تو جیسے ہی ہرنی کے قریب میں پہنچا تو ہرنی کافی تیز رفتار وہاں سے نکل گئی۔ وہاں ان کے گھوڑ سوار اس ہرنی کا پیچھا کافی کیا، کافی دور تک کیا، پر ہرنی کافی تیز رفتار نکل گئی۔ ان کا پیچھا کرتا رہا پر پیچھا کر نہ پایا۔ اب وہ شخص ہرنی کا تو پیچھا کیا، ہرنی کو تو پکڑنے کی کوشش کی لیکن ہرنی ہاتھ نہ آیا۔ اب جو اس کا بچہ تھا اس کا بچہ بھاگ نہ پایا کیونکہ چھوٹا بچہ تو ہرگز بھاگ پائے گا نہیں۔ اب اس کا بچہ کو ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اب اس کے بچے کو پکڑنے کے بعد اپنے گھوڑے کے زین میں باندھ کر اپنے گھوڑے کے پیچھے اس کو کھینچتا ہوا لے کے اپنے گھر کی جانب لوٹ رہا ہے۔ اب ان کی ماں پلٹ کے دیکھتی ہے، یعنی کہ ہرنی پلٹ کر دیکھتی ہے کہ ان کا بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کا بچہ اس سے جدا ہو چکا ہے۔ اب وہ ہرنی وہاں سے پلٹتی ہے اور دیکھتی کیا ہے کہ وہ شکار اس بچے کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھتی ہے اب یہ ہرنی وہاں ٹھہرتی کیا، اب وہ ہرنی اتنی تیز رفتار دوڑی کہ گھوڑ سوار کا پیچھا کرنے کے بعد اب وہ ساتھ ساتھ چلنے لگتی ہے۔ ہرنی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، ہرنی کافی زاروں قطار رو رہی ہے، ہرنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لہذا کیونکہ وہ گونگا جانور ہے، ان کے پاس زبان نہیں ہے، وہ تو بول نہیں سکتی ہے پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کیونکہ ان کو اپنے بچے کا درد ہے، اپنے بچے کو جانتا ہے کہ اپنے بچہ کیا چیز ہے۔ ماں کی ممتا ماں خود جانتی ہے کہ اپنے بچے کے لیے وہ کس طرح تڑپتی ہے، اپنے بچے کو ذرہ برابر بھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی ہے، اپنے بچے کو ذرہ برابر بھی کسی مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو کسی مصیبت میں دیکھتی ہے، اپنے بچے کو کسی پریشانی میں دیکھتی ہے، ماں کا ممتا، ماں کا دل ابھر اٹھتا ہے، ماں کا دل رونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں ہوگا۔ تب یہ صحیح ہے بھی نہیں کہ نہ ہے، اس حال میں وہ کافی پریشانی میں رہتی ہے۔ اسی طرح وہ ہرنی وہاں پہ جا تو ہرنی اپنے اس شخص کے پیچھے جانے لگتا ہے، وہ شخص کو رحم آ جاتا ہے، وہ لہذا وہ شخص اس ہرنی کے بچے کو آزاد کر دیتا ہے۔ آزاد کرنے کے بعد وہ ہرنی آسمان کی طرف نظر اٹھاتی ہے، نظر اٹھانے کے بعد دعا کرتی ہے، لہذا غروب آفتاب ہوتا ہے۔ غروب آفتاب ہونے کے بعد رات کا پچھلا پہر گزرتا ہے، وہ شخص نیند کے حالت میں نبی کریم خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں۔ ان کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اور فرمانے کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ آج جو تو نے اس غلام کے اس ہرنی کے ساتھ جس طرح رحم کیا، آج تو نے جس طرح اس ہرنی پر رحم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں بادشاہت عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے شہنشاہت عطا فرمائے گا۔ لہذا جس طرح تو نے اس ہرنی کے ساتھ رحم کیا، جس طرح تو نے اس ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا، اسی طرح تم اپنے رعایا کے ساتھ بھی رحم کرنا، اپنے رعایا کے ساتھ بھی عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا۔ اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلطان محمود سبکتگین تھا، بادشاہ سلطان محمود سبکتگین۔